شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ ایک بہت اہم عنوان ہے، مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر باتیں بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ ایسا علم ہے جس کے تعلق سے لوگوں کے پاس جانکاری بہت کم ہے۔ نمازوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، دیگر مسائل کے بارے میں ہمارے پاس علم بہت ہے، لیکن میراث کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے بہت کم علم لوگوں کے پاس ہے، جبکہ یہ ایسا علم ہے جو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہر گھر سے ہے اور ہر فرد سے ہے۔ وراثت کا تعلق ہر فرد سے ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے اسلام میں بہت سارے احکام ایسے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، مال ہے کوئی دینا ہے، ہاں نصاب تک پہنچا تو دینا ہے، حج کرنا ہے تو اگر اتنا مال ہے کوئی فرض ہوگا کہ آدمی جا کے آ سکتا ہے، لیکن وراثت کا جو معاملہ ہے نا، میراث کا، اس کا تعلق ہر گھر سے، ہر فرد سے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اس کا علم بہت کم ہے، بلکہ کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ اس کے تعلق سے لوگوں میں احساس بھی نہیں ہے، یہ بھی کوئی علم ہے یا اس کے تعلق کچھ دیکھنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا نا، تو اس کا مال دو طرح سے لوگ ہڑپ لیتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، منمانی تھی، اور دو حساب سے آدمی کسی کا مال لے لیتا تھا۔ ایک یہ کہ آدمی مر گیا جب، تو مرنے والے کا اگر کوئی طاقتور آدمی ہوتا تھا اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں، تو وہ پورا مال ہڑپ لیتا تھا، جس کے لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ پورے مال میں قبضہ کر لیتا تھا، اور کوئی اس کو بول نہیں سکتا، کوئی قانون نہیں تھا۔ اور دوسرے مال لینے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ میت کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا وہ مرنے والے کا پورا مال لے لیتا ہے۔ جو مرا، اگر اس کی زندگی میں کسی نے بہت دیکھ بھال کیا ہے، اس کو خدمت کیا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کیا ہے، تو وہ پورا مال وہ ہڑپ لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اور عورتوں کو سرے سے کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کا کیا حصہ ہے، لڑائی میں ہم جاتے ہیں، سارا معاملہ ہم کرتے ہیں، باہر ہم رہتے ہیں، عورتوں کو کیا، وہ تو گھر میں رہتے ہیں۔ یہی جو دو چیزیں زمانے جاہلیت میں تھی نا، آج وہی دونوں چیزیں ہمارے سماج میں ہیں، اور وہی ڈائلاگ جو وہ لوگ بولتے تھے زمانے جاہلیت میں، وہی آج ہمارے یہاں بھی لوگ بولتے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب جو طاقتور ہے پورا مال وہ لے لیتا ہے۔ اور دوسرے مرنے والے کا اگر کوئی بہت زیادہ قریبی اس کو فائدہ پہنچایا، مان لیجیے ایک بیٹے نے بہت خدمت کیا، باپ بولتا میں نے خدمت بہت کیا ہے، 40 سال میں نے خدمت کیا، پورا مال دے دیتا ہے، اور دوسرے جو وارثین ہیں ان کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا جو عمل تھا وہی آج ہمارے سماج میں آیا، اور وہی ڈائلاگ جو وہ لوگ بولتے تھے آج ہمارے سماج میں بھی بولا جاتا ہے۔ اسلام جو نا، اسلام جب آیا تو جاہلیت کے سارے قانون کو اپنے پیروں کے نیچے نبی نے روک دیا تھا۔ جاہلیت کا کوئی قانون اور نظام نہیں چلے گا، اب اسلام آیا۔ اسلام ایک رحمت والا دین ہے،
جو ہر ایک پر رحم کرتا ہے، مردوں پر بھی رحم کرتا ہے، عورتوں پر بھی رحم، جانوروں پر بھی رحم، امیر پہ بھی رحم، غریب پر بھی رحم، ہر ایک کے ساتھ اسلام رحمت کا درس دیتا ہے۔ اسلام جب آیا تو قانون میراث یعنی وراثت کے قانون نازل ہوئے، اور وراثت کی اتنی اہمیت اسلام نے بتا دی نا، اتنی اہمیت بتا دی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے جو اس کے قریبی یا اس کے والدین چھوڑ کے جائیں، مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کے لیے حصہ۔ آگے کہا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے جو اس کے رشتہ دار یا اس کے والدین چھوڑ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کا ذکر کیا، مستقل عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کا بھی حصہ ہے جیسے مردوں کا حصہ ہے۔ حصے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن حق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اپنے حق پر مرد کو حق ہے، اپنے حصے پر مرد کو حق ہے، ایسے اپنے حصے پر پورا عورت کو حق ہے۔ اللہ نے کہا عورت کو اپنے حصے پر پورا حق ہے، اور آگے کہا مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ایک موبائل جو چھوڑا ہے نا وہ بھی میراث ہے، اگر کسی نے اس کو استعمال کیا بغیر انصاف کیے وہ گنہگار ہے۔ اگر باپ نے بسکٹ بنایا کھانے کے لیے، انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ جو بسکٹ بچا وہ بھی اس کی میراث ہے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ، انتقال کے بعد جو اس کی ملکیت ہے، جو اس کی تھی، وہ پورا اس کا ہے۔ اب مر گیا، پورا میراث ہے، کوئی بھی اس کو اپنی مرضی سے لے نہیں سکتا ہے۔ نصیبا مفروضا، اللہ فرماتا ہے آگے نصیبا مفروضا، یہ طے کیا ہوا حصہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا حصہ ہے۔ کس نے طے کیا ہے؟ کسی سیکولر گورنمنٹ کے قانون نے پاس نہیں کیا، اس کو کسی عدالت نے پاس نہیں کیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا قانون ہے، یہ رب کا بتایا ہوا فرض کیا ہوا حصہ ہے، کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا سورہ نساء کی، اس میں اللہ نے تین باتیں بتائی۔ نمبر ایک، جیسے مرد کو اپنے حصے پر حق ہے، ایسے پورا کا پورا ایک عورت کو اپنے حصے پر حق ہے، اس کے باپ یا اس کے رشتہ دار جو چھوڑ کے جائے۔ نمبر دو، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو چاہے زیادہ، سب بٹنی چاہیے، سب بٹنی چاہیے۔ جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، جو اس کا تھا، یہاں تک کہ جو کپڑا پہننا تھا وہ کپڑا بھی اس کا میراث ہے، وہ میراث ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اسے استعمال نہیں کر سکتا اگر اس کے وارثین اور بھی۔ دو بات معلوم۔ نمبر تین، یہ جو حصہ ہے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے، اپنی طرف سے حصے میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ نے طے کیا اس کو ملے گا۔ تو ایک اہمیت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتنا صاف صاف اللہ نے بتا دیا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے میراث کی جب آیتیں اتاری تو جو الفاظ شروع ہوئے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے نا وہ عام حکم سے ہٹ کے ہوتا ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا یا امرکم اللہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے، یا ایسا کوئی اور الفاظ آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے وصیت کے الفاظ دیے۔ اللہ وصیت کر رہا ہے۔ وصیت جو ہوتی ہے نا وہ عام حکم سے ہٹ کے ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جس کی وصیت کی جاتی ہے۔ تو وہ الفاظ جو میراث کے ہیں وصیت کے ہیں، مطلب یہ بہت اہم بات ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے، اور اس وصیت میں اگر کسی نے بھی کچھ کمی زیادتی کی اور بڑا مجرم ہوگا، وصیت ہے اللہ۔ تیسری چیز جو میراث کا قانون ہے نا، یہ کون سی سورہ میں اللہ نے اتارا؟ میراث کا قانون، میراث کی آیتیں کس سورہ میں ہیں؟ سورہ نساء میں۔ سورہ نساء، نساء مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیتیں اس سورہ میں نازل کیا جو خاص عورتوں کے نام پہ سورہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی
میراث کے بارے میں علم ہونا چاہیے. عورتوں کو بھی اس کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے اس کا کتنا حصہ ہے, اس کا کہاں کہاں کتنا حصہ ہے, اس کو علم ہونا چاہیے, پڑھنا چاہیے اس کو. کیونکہ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام پر ایک سورہ نازل کی اور اس میں میراث کی باتیں کی تاکہ عورتوں کے حقوق محفوظ ہو جائے. دیکھیے میراث کی وہ قانون ہے یا میراث کی جو آیتیں ہیں, جتنے مسائل ہیں نا اسلام کے دین کے جتنے مسائل ہیں, آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ یعنی سمجھیے کہ 90% مسائل میراث کے اللہ نے قرآن میں نازل کیے. اور اکا دکا کوئی مسئلہ ہوگا جو آپ کو حدیث میں رجوع کرنا پڑے گا, حدیث سے دیکھنا پڑے گا, ورنہ میراث کے بارے میں پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں اتاری. کیوں ایسا؟ تاکہ قیامت تک سب کے حق محفوظ ہو جائے. کوئی آدمی حدیث کے معاملے میں کیا ہوتا ہے, حدیث سب نہیں پڑھ پاتے, سمجھنا صحیح نہیں کیا, قرآن سب کے پاس ہوگا, قرآن سب کے گھر میں ہوگا, ہر ایک کے پاس ہوگا, اٹھائے دیکھ لیں. اللہ نے قیامت تک کے لیے میراث کا قانون کہاں اتارا؟ قرآن میں, اور ساری تفصیل سے قرآن میں ڈالی گئی. بہت کم مسئلے ایک دو ہیں جو حدیث نے آپ کو رجوع کرنا ہے. یہ بہت بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے میراث کے تعلق سے. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کی الگ الگ فضیلت بیان کی. فلاں صحابی اس معاملے میں بہت آگے, فلاں صحابی اس معاملے میں, آپ کی روایت لمبی ہے, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ کہ میراث کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون صحابی تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں الگ الگ علم رکھنے والے تھے. کوئی بہت زیادہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جاننے والا ہے, کوئی بہت زیادہ فتنوں کے بارے میں جاننے والا تھا, کوئی بہت زیادہ نافرمانیاں جو ہیں اس کے تعلق سے علم رکھتا تھا کیا کیا بچنا چاہیے. اور زید بن ثابت سب سے زیادہ علم رکھتے تھے میراث کے بارے میں, وراثت کے قانون کے بارے میں. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے کہ نبی کے صحابہ میں بھی الگ الگ لوگ تھے اور اس علم کو جاننے والے تھے. یہ ساری اہمیت بتاتی ہے کہ میراث کا کتنا بڑا معاملہ ہے, لیکن آج ہمارے سماج میں اس کا علم بہت کم ہے. بلکہ آپ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج میراث کے تعلق سے کوئی مطلب جو آدمی میراث کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا ہے یا میراث کے تعلق سے خود گڈ کرتا ہے, اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا, کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ میراث کے تعلق سے, حالانکہ اس کا تعلق مال سے, میراث کا تعلق اس سے مال سے, اور یہ بہت بھیانک معاملہ ہے کہ اگر مال میں کمی بیشی کیا اس کا فرق اس کی عبادتوں پڑے گا, اس کی عبادت میں, اس کی دعاؤں میں, اس کی ساری زندگی کے سارے معاملات میں فرق پڑ جائے گا اگر وہ مال کے تعلق سے کچھ کمی جاتی کیا ہو. اس لیے بہت چوکندہ رہنا چاہیے, بہت چوکندہ رہنا چاہیے, کہیں میری عبادتیں میری دعائیں برباد نہ ہو جائیں کیونکہ میراث کے تعلق سے اگر میں نے کچھ کمی جاتی کیا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میراث کے بارے میں کیا کیا غلطیاں ہمارے سماج میں ہوتی ہیں. اور مشترکہ خاندان ہمارے سماج میں, سمجھیے بڑے صغیر میں مشترکہ خاندان ہوتا ہے, سب ایک ساتھ رہتے ہیں, سارے بھائی سب عام طور پر مشترکہ خاندان ہوتا ہے. اس لیے مشترکہ خاندان اور آج کے سماج میں میراث کے تعلق سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں, ایک ایک باتیں ہم دیکھیں گے. وقت کے حساب سے جتنا ہو جائے گا اتنے پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, جو بقیہ بچے گا کبھی تفصیل سے دیکھ لیں. پہلی غلطی جو ہوتی ہے نا میراث کے تعلق سے ہمارے سماج میں کہ ابھی باپ موجود ہے اور اس کے کئی بیٹے ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا بھائیوں میں, یا کسی بھائی کا باپ سے کچھ ہو گیا یا دو بھائیوں میں کچھ ہو گیا, تو بھائی کیا بولتا ہے, ایک بیٹا بولتا ہے میرا بانٹ دو, میرا حصہ دے دو, میں الگ رہوں. اور باپ بھی کیا کر دیتا ہے, اپنی زندگی میں بانٹ دیتا ہے میراث سمجھ کر. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جب تک باپ موجود ہے تب تک کسی کا کوئی حصہ نہیں, کسی بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. کوئی بیٹا نہیں مانگ سکتا, کیا بولتا ہے میرا حصہ دے دو. بیوقوف, تیرا حصہ کہاں ہے, باپ مرے گا تب آ کے حصہ دینا. جب تک باپ موجود ہے کسی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. تو کبھی کبھی
یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باپ کی زندگی میں اپنا حصہ مانگنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی باپ حصہ سمجھ کے بانٹ بھی دیتا ہے، حصہ سمجھ کے بانٹ بھی دیتا ہے. نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی ہے. تو جہاں من کہے کما، جہاں من کہہ رہا ہے جب باپ کا انتقال ہوگا پھر آنا تیرا جو بندہ وہ لے لینا. یہ اسلامی نظام ہے، یہ اسلام کا میراث کا قانون ہے کہ جب تک آدمی موجود ہے اس کی پراپرٹی پر کسی کا کوئی حصہ نہیں، کسی اولاد کا حصہ نہیں. اگر کوئی اولاد کہے کیا ہوتا تو بھائی جھگڑا ہو گیا، آپس میں مشترکہ خاندان ہے، آپس میں کچھ ہو گیا ہوتا مجھے الگ کر دو، ذرا بانٹ دو، اور باپ بانٹ بھی دیتا ہے. نہیں کرنا چاہیے. تو پہلی غلطی کہ انتقال سے پہلے باپ کا اپنے بچوں میں وراثت یا میراث سمجھ کے مال کو تقسیم کرنا، نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو میراث ہے ہی نہیں. میراث کب ہوتے ہیں؟ مرنے کے بعد. جب تک وہ موجود ہے تب تک وہ میراث میں اس کی ملکیت ہے، پراپرٹی ہے اس کی. ہاں ایک اس میں معاملہ ہے، ایک اجازت ہے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ میراث سمجھ کے نہیں. اپنی اولاد کو اگر وہ دینا چاہتا ہے کہ میری زندگی میں میں لاؤ سب کو دے دوں، تو وہ کیا کرے گا؟ سب میں برابر تقسیم کرے گا، بیٹا اور بیٹی سب کو برابر دے گا. انتقال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں معاملہ نظام الگ ہو جاتا ہے، میراث کا قانون الگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی میں کوئی باپ بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتا ہے، لیکن کیا سمجھ کے؟ عطیہ، گفٹ سمجھ کے. باپ جو زندگی میں دے گا اپنی اولاد کو گفٹ ہوگا، وہ عطیہ ہوگا، اور عطیے میں انصاف کرنا پڑے گا. انصاف جتنا بیٹا کو بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو دینا. اگر 1 روم بیٹے کو دیا تو بیٹی کو بھی 1 روم دینا پڑے. 1 لاکھ بیٹے کو دیا تو بیٹی کو بھی اتنا دینا پڑے. تو کوئی تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ زندگی میں کسی آدمی کا اپنی زندگی میں وراثت سمجھ کے بانٹنا، اور کیا کرنا؟ بیٹی کو سنگل، بیٹے کو ڈبل، ایسا سمجھ کے زندگی بانٹ دینا، یہ غلطی ہے. پہلی بات تو بانٹنا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. کتنے والدین بانٹ کے پچھتاتے ہیں، نہیں کیا تو اچھا ہوتا. اور کسی بھی اولاد کو اپنے باپ سے اس کی موجودگی میں حق مانگنے کا حق نہیں ہے، حصہ مانگنے کا حق نہیں ہے، حصہ ہے نہیں اس کا. تو نہ بانٹنا چاہیے، اور اگر بانٹتا ہے تو ساری اولاد میں برابر تقسیم کرو، ساری اولاد میں برابر کرو. اب یہاں اس لیے آپ دیکھیں بہت مشہور روایت ہے، اور نعمان ابن بشیر بخاری کی روایت ہے. نعمان ابن بشیر ایک صحابی، ان کی کہتے ہیں کہ میری والدہ کے کہنے کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے ایک جگہ دی، ایک زمین دی. ماں بہت فورس کر رہی تھی اپنے شوہر کو کہ بیٹا اس کو دے دو، کچھ دے دو، اس کو بیٹے کچھ دے دو. ماں شوہر کو یعنی بیوی شوہر کو بول رہی تھی یہ بیٹا ہے نعمان ابن بشیر صحابی، تو ان کو دینے کے لیے بہت فورس کیا ماں نے، اس بیٹے کو کوئی جگہ دے دو میری موجودگی میں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے دے دیا. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک جگہ دیا، تو میری ماں نے کہا میں ایسے نہیں مانوں گی، چلو نبی کو گواہ بناؤ. کئی بات مکر گئے تو گواہ بناؤ نبی کے کام. تو نبی کے پاس گئے، میاں بیوی گئے اور بیٹے کو لے کے گئے، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فلاں بیٹے کو یہ جگہ دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن گئے. آپ نے پوچھا الکا ولد سوا، کیا تیرے پاس اس بیٹے کے علاوہ اور بھی اولاد ہے؟ کہاں ہے؟ کہا ان کو بھی اتنا ہی دیا ہے، اتنا ہی ان کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں. آپ نے کہا میں ایک ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، ایک ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہے گا تو سب کو برابر دے گا، بیٹا بیٹی سب کو برابر دے گا. تو بانٹ سکتا ہے لیکن میراث سمجھ کے نہیں، گفٹ اور ہدیہ سمجھ کے، اور سب کو برابر دے گا. اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو بیٹے بولے کہ ابا مت کاٹ دو، سب کو بہنوں کو برابر دینا چاہیے. ایسا بھی سماج جانے تو بہن تو گائے کو بانٹنی ہے، آپ میں ہو جائے گا بانٹ لیں گے. تو اگر آج بھائیوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر زندگی میں یہ اسلام کا قانون، اگر زندگی میں باپ بانٹے گا سب کو برابر دینا پڑے گا، بہن کو بھی اتنا اور بیٹے کو بھی برابر، تو بانٹنے نہیں دیں گے بیٹے، مجھے اتنا پڑتا ہے. تو یہ پہلی غلطی ہوتی ہے سماج میں. جو کیا غلطی ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کا حصہ مانگنا اور باپ کو بانٹ دینا، نہیں کرنا چاہیے.
وراثت سمجھ کے نہیں بانٹنا چاہیے، ہاں گفٹ سمجھ کے بانٹے، سب کو برابر دے۔ دوسری غلطی جو ہوتی ہے سماج میں میراث کے تعلق سے، یہ اس کے الٹا ہے، پہلے کے الٹا۔ پہلے میں کیا ہے کہ مرنے سے پہلے بانٹ دینا میراث سمجھ کے، اور دوسری غلطی جو ہوتی ہے کہ مر جانے کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی میراث کو تقسیم نہیں کرنا، بہت دنوں تک اسے چھوڑ دینا۔ کتنے کتنے ایسے خاندان ہیں 4 پشت تک بانٹے ہی نہیں، بڑا ایسے انتقال ہو گیا 10 سال 20 سال بانٹتے نہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسے ایسے سوال میرے پاس آفس میں آتے ہیں کہ اور آئیں گے اور بولیں گے آپ ایک گھر حل کر کے دے دو، 4 پشت بانٹا نہیں، دیکھنا پڑے گا 4 پشت پہلا کون مرا، اس کی کون اولاد تھی، کس کے حصے میں کیا آیا، وہ کون مرا، اور ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اسلام کا قانون یہ ہے کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو پراپرٹی ہے وہ فوراً اس کے وارث میں تقسیم ہو جانا چاہیے، روک کے نہیں رکھنا چاہیے، بانٹ دینا چاہیے۔ لیکن لوگ اتنے دنوں تک اس کو روک کے رکھتے ہیں، اور بہت ساری مائیں بھی ہوتی ہیں بٹنے دیتی نہیں، بہت ساری اور نہ بانٹنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ گھر ٹوٹ جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں گھر ٹوٹ جائے، گھر بکھر جائے، کون بولتا بکھر جائے گا؟ آپ سب کا حصہ تو طے کر دو، تمہارا یہ رہو ایک ساتھ بانٹ کے سب کا حصہ طے کر دو، یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا سب، جو جس کے حصے میں آ رہا بانٹ دو، بانٹنے کے بعد رہو تم الگ ایک ساتھ رہو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن بٹ جانا چاہیے، میراث انتقال کے بعد فوراً بٹنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس پہ مثال کے طور پہ، اگر میراث مر گیا آدمی اور تقسیم نہیں کیا اور پڑا ہوا ایسا 1 سال 2 سال 5 سال ہو گیا بانٹ نہیں رہے، اب جو بھائی بڑا ہے جس کے پاس پیسہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، اب سوچ رہا ہے اگر بٹ جائے میری جائیداد تو کم سے کم مجھے کچھ مل جائے، تو دھندا پانی کر لوں، کچھ میں تجارت کر لوں۔ کتنے ایسے وارث ہوتے ہیں جو اپنا حصہ اور حق ہونے کے باوجود در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بٹ نہیں رہا ہے، وہ مال بٹ نہیں رہا ہے۔ اگر بٹ جاتا اس کے حصے میں آتا تو بھی کچھ کر لیتا۔ بڑا ہوا کبھی بڑا بھائی نہیں بانٹنے دے رہا ہے، کبھی ماں نہیں بانٹنے دے رہی ہے، کبھی کسی اور وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اگر بانٹنے کا کوئی بھائی چھوٹا والا بولتا ہے بانٹ دو، آپ کا انتقال ہوا بانٹ کے میرا حصہ دے دو، اس کو چپ بٹا دیتے، چپ، گھر ٹوٹ جائے، یہ چل رہا چلنے دو، چل رہا چلنے دو، یہ ظلم ہے، ظلم۔ امان کی مثال کے طور پہ آپ کا انتقال ہو 5 سال 10 سال بانٹے نہیں، اور کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب وہ بیٹا جس کا انتقال ہوا اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، اگر اس کو اس کی موجودگی میں اس کا حصہ ملا ہوتا، وہ کچھ اپنے بچوں کے لیے کر کے جاتا، تم نے بانٹا نہیں، اس کو حصہ دیا نہیں، اس نے کچھ کیا نہیں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے۔ ظالم کون ہے؟ جس نے بانٹنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے بٹا نہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انتقال کے بعد وراثت کو، میراث کو، جائیداد کو روک کے رکھنا۔ آدمی بولتا ہے بھائی یہ باپ کی جو ہے نشانی ہے، اس کو مت بانٹو، یہ نشانی مت بانٹو۔ ارے بھائی کون بولتا نشانی بانٹنا؟ مان لیجیے ایک گھر ہے، باپ نے بنایا، 2 بھائی ہیں، اب ایک بھائی اگر رہنا تو چاہتا ہے کہ باپ کی نشانی ٹوٹے نہیں تو خرید لے، تو چاہتا ہے کہ بٹنا یہ باپ کی نشانی مت بیچو، اس کو تو خرید لے، پھر بھائی پیسہ دے دے، یا جب تک تو رہ رہا ہے کرایہ دے اس کو۔ اگر کوئی کرے گا تو ہوتا ہے ایک ہی گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، کیسے کہاں جائیں گے، وہ تمہارا پرابلم ہے، کسی کا حصہ اس کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے۔ ایک گھر ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے، تم اگر رہتے ہو رہو، بقیہ جتنے لوگ ہیں ان کو کرایہ دو۔ اس گھر کی کتنا کرایہ آ سکتا ہے؟ جو لوگ اس گھر میں نہیں رہتے ہیں، جو بہن یا بھائی نہیں رہتے ہیں، جو کرایہ بنتا ہے، اپنا حصہ کاٹ کے بچے لوگوں کو کرایہ دو، کرایہ ان کو دو، اور یا تو خرید لو، تم سب کو حصہ دو۔ یہ بھی صورت نہیں ہے تو بیچ دو اس کو، پہلے بیچو مت، تمہارے پاس طاقت تو خود لے لو، نہیں طاقت تو کرایہ دو، اور اگر دونوں آپشن نہیں تو کم اس کو بیچو اور بیچے سب کا حصہ دو۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ مال کا معاملہ ہے،
اگر کوئی آدمی کسی کی وجہ سے مال نہیں بٹا اور کسی وارث کا انتقال ہو گیا، اپنا حصہ پانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہو، کتنی بہنیں کتنے بھائی، حصہ ملا ہی نہیں، چلے گئے دنیا سے، تو ظالم کون؟ جس نے بانٹا نہیں، جس کی وجہ سے رکا رہا۔ یہ دوسری غلطی ہے کہ وقت پر بانٹنا نہیں۔ تیسری غلطی جو ہوتی ہے میراث کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے، وہ یہ کہ تقسیم سے پہلے، یعنی بانٹنے سے پہلے، کسی کا انتقال ہو گیا باپ کا یا کسی کا انتقال ہوا، تو اس کی جو جائیداد ہے اس کو بانٹنے سے پہلے اس مال میں یا اس کی جائیداد میں چھیڑ خانی کرنا، اپنی طرف سے یا ایک دو بھائی کا مل کر کے کچھ بھی اپنی طرف سے چھیڑ خانی کر دینا۔ مثال کے طور پہ کسی کا باپ کا مان لیجیے انتقال ہو گیا، اب اس کے بینک میں مان لیجیے 10 لاکھ یا 20 لاکھ ہے، اس کا پیسہ اپنا ہے، گھر میں کچھ پیسہ ہے، اب جو بڑا بھائی ہے یا ایک دو بھائی مل کر کے اس پیسے کو کہیں انویسٹ کر دیا، جا کے کہیں کمپنی لگا دیا، کدھر اور لگا دیا، کہیں بھی انویسٹ کر دیا، نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد، کسی کے انتقال ہونے کے بعد جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کو بانٹنے سے پہلے اپنی مرضی سے کوئی کہیں پر انویسٹ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے انویسٹ کیا اور وہ پیسہ ڈوبا تو سب کا ذمہ دار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھائی مان لیجیے، ابھی بڑا بھائی ہوتا ہے، باپ کا پیسہ بچا ہے اٹھا کے لگا دیا، نہیں مان لیجیے 10 لاکھ لگا دیا ادھر، تو یہ 10 لاکھ اس کا نہیں ہے، 10 لاکھ میں سب کا حصہ تھا، بہن بھائی سب کا تھا، سب کو حصہ دے دیتا، پھر وہ لوگ تم کو دیتے اپنی مرضی سے تم لگاتے، لیکن تم سب کا حصہ اپنی مرضی سے جا کے لگا دیے، کیوں لگائے تم؟ کیوں انویسٹ کیا تم؟ اب آدمی جب بانٹنے کا معاملہ ہے اللہ بولے گا کچھ ہے ہی نہیں، کمپنی ٹوٹ گئی، وہ فلاں جگہ وہ ایسا ہو گیا، وہ کچھ نہیں چلے گا، تو مجرم ہے، خود سالی کا تو نے حق کھایا ہے کہ دوسرے بھائیوں کا، دوسرے جو بہنیں یعنی بہن یا بھائی ہیں ان کا حصہ تھا، ان کے پوچھے بغیر، ان کو دیے بغیر تو اپنی مرضی چھیڑ خانی کیوں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، چھوٹا بھائی زیادہ کوئی بول سکتا نہیں، یہ پڑھائی کرتا ہے، چھوٹا موٹا ہے، یہ تو بڑا ہے، پیسہ اٹھا کے لگا دیا، اس کا بھی حصہ تھا اس میں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، کتنے لوگوں نے ایسے پیسہ ڈبو دیا، کسی کا میراث کا پیسہ تھا اٹھا کے لگا دیا، بہت ہی بڑا جرم ہے۔ کہ کیا غلطی ہوئی؟ تیسری غلطی کیا ہے کہ میراث کا پیسہ یعنی انتقال ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑ کے آدمی گیا ہے اس میں کوئی بھی بھائی یا بہن اپنی مرضی سے چھیڑ خانی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جب تک سب کا حصہ طے نہ ہو جائے، بانٹ نہ دیا جائے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اپنی مرضی سے، جہاں چاہ لگا دیا، جہاں چاہ خرچ کر دیا، نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے میں نے جو مثال دیا کہ ایک موبائل باپ کی تھی، کوئی اس کو اپنا انفرادی استعمال نہیں کر سکتا ہے، سب کا حصہ اس میں، جو کچھ چھوڑا اس میں سب حصہ ہے۔ تو اب تیسری غلطی ہے کہ بہت سے لوگ چھیڑ خانی کر دیتے ہیں اور پیسہ لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی نمبر 4 چوتھی غلطی ہوتی ہے میراث میں کہ مرنے کے بعد مال تقسیم کرنے سے پہلے شریعت کا جو قانون ہے، جو ترتیب ہے، میراث تقسیم کرنے سے پہلے شریعت کی تقسیم کا خیال نہ رکھنا یا ترتیب کا خیال نہ رکھنا۔ کچھ شرائط ہیں، مال بانٹنے سے پہلے 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ 3 چیزوں کا خیال لوگ نہیں رکھتے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا ہے، یہ 3 چیزیں ہو جانے کے بعد مال بانٹنا چاہیے، یہ 3 چیزوں سے پہلے مال نہیں بانٹ سکتے۔ نمبر 1، جو آدمی مرا، اس کا انتقال ہوا، اس کے کفن دفن کا اور جو کچھ خرچہ ہوا ہے ہاسپٹل کا، علاج کا، یا جو خرچہ ہے کفن کا، دفنانے کا، وہ پورا کا پورا اس کے مال میں سے مائنس ہوگا، مرنے والے کے مال سے مائنس ہوگا، کفن کا دفن کا سب کچھ پیسہ اس کے مال سے مائنس ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم ہے، کسی آدمی کا انتقال ہوا تو کفن کوئی اور لے کے چلا آتا ہے، قبر کا کوئی اور دے دیتا ہے، اور جو ہے لکڑی کا کوئی اور دے دیتا ہے، وہاں بھی چاہے کوئی اور کر دیتا ہے، یہ غلط۔ کفن کوئی اور لے کے کیوں بھائی؟ جو آدمی مرا ہے نا وہ غیرت مند آدمی، وہ زندگی میں کسی کا کھاتا نہیں تھا، کسی کا پہنتا نہیں تھا،
لوگوں کو پہناتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا. آج اس کا انتقال ہوا ہے، کوئی کسی اور کے کپڑے میں کیوں، کوئی کپڑا کیوں لا کے دے، وہ اپنے کپڑے میں لائے. اس کا اسی کے مال میں سے مائدہ ہونا چاہیے. یہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے. آپ بتائیے مصعب ابن عمیر بہت بڑے صحابی ہیں، مصعب ابن عمیر، اور ان کا انتقال ہو گیا. بہت بڑے صحابی اپنی زندگی میں لوگوں کو دیتے تھے، کھلاتے تھے، پہناتے تھے، خود بھی پہنتے. انتقال ہو گیا. آخری وقت میں ان کے پاس بہت کم بچا، اتنا کہ انتقال ہونے کے بعد جب ان کو دفنانے لگے ان کے پاس ایک ہی چادر ہو. اور جب دفنانے لگے تو اگر سر ڈھکتے تھے تو پیر ٹوٹ جاتے، اور پیر ڈھکتے تو سر ٹوٹ جاتے. سارے صحابہ کھڑے ہیں، نبی بھی کھڑے ہیں اسی قبرستان میں. بڑے بڑے مالدار صحابہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چہرہ ڈھکو اور پیر کی جگہ پر گھاس وغیرہ رکھ دو اور ڈھک دو اور ایسے ہی دفنا دو. سوال یہ ہے کیا وہاں مالدار صحابہ نہیں تھے؟ حضرت ابوبکر جو کئی بھی غلام آزاد کرتے تھے وہ کفن لا کے دے سکتے تھے، چادر لا کے دے سکتے تھے. ہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے سب سے بڑے مالدار، حضرت عثمان ابن عوف بڑے بڑے صحابہ تھے جو ایک حکم پر نبی کے کفن دے سکتے تھے، لا کے کتنا دیتے تھے، لیکن کسی نے نہیں دیا اور نہ نبی نے حکم دیا. کیوں؟ یہ اس مرنے والے کی عزت تھی. آج وہ دنیا میں وہ لوگوں کو پہناتا تھا، کھلاتا تھا، دیتا تھا، لیتا نہیں تھا. آج وہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے کپڑے میں جائے گا. اس کی عزت ہے، اس کا احترام یہی ہے کہ اس کو اسی کے کپڑے میں دفناؤ. کوئی بھی ہمارا خیرات لا کے دے دے، میرے کپڑا دو. کیوں بھائی؟ تو آج خیرات مانگ رہا ہے تو زندگی میں تو نہیں کبھی دیا، نہ یہ تحفہ ہے نہ خیرات، کچھ نہیں. مرنے والے کا ٹھیک ہے، کوئی آدمی نہ کچھ بھی اس کے پاس کچھ بھی ایک چادر بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے چلو بھائی اس کے پاس کچھ چھوڑ کے نہیں گیا ہے، جس میں سے لایا جائے ٹھیک ہے کوئی آدمی کر. لیکن جس کے پاس ہے اس آدمی کا کفن دفن سارا خرچ پہلے اس کے پیسے سے مائنس کرو. نمبر 2، مال تقسیم کرنے سے پہلے اس کا اگر قرض تھا تو قرض مائنس کرو. اگر مرنے والے کا قرض، کسی کا قرض لیا تھا اس نے تو دیکھو کس کا قرض ہے، اس کے مال سے اس کا قرض نکالو. کبھی کبھی اولاد بولتی ہے وہ ابا نے قرض لیا تھا، وہ ابا ہم کو نہیں معلوم. نہیں چلے گا، ابھی تیرا مال ہوا ہی نہیں ہے. جو باپ نے چھوڑا ہے وہ تیرا ہے ہی نہیں. جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو جائیں تیرا مال ہے ہی نہیں. ہو تو پہلا کفن دفن کا خرچ مائنس. نمبر 2 قرض، اگر وہ مرنے والا قرض دار تھا کسی کا تو اس کا قرض اس کے مال میں سے مائنس کرو، جو اس کا نکالو. قرض کا معاملہ بہت اہم ہے. شہید کو بھی جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا قرض کی وجہ سے. آج لوگ قرض کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، دے دیا دینا نہیں. شہید جو اتنا بڑا مقام شہید کا ہے، نبی فرماتے ہیں شہید بھی جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا قرض کی وجہ سے. آج کتنے لوگ کھا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ادھکار نہیں لیتے، دینے کا نام نہیں لیتے، بس لے لیا. یہ بہت اہم معاملہ ہے. تو قرض کو مائنس کرنا چاہیے اس کے مال میں سے. نمبر 3 وصیت پوری کرنا. وصیت، اگر مرنے والا کچھ وصیت کر کے گیا ہے تو پہلے اس کے مال میں سے اس کی وصیت کو مائنس کیا جائے جو اس نے کیا ہے. اب وصیت کا الگ قانون ہے. وصیت کا قانون یہ ہے، پہلی بات یہ کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. وصیت اس کے لیے ہوتی ہے غیر وارث کے لیے. کوئی آدمی نہیں کر سکتا کہ میں میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو فلاں بیٹے کو 2 لاکھ دے دینا. نہیں، مانا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ بیٹا تیرا وارث ہے، جتنا حصہ اللہ نے دے دیا اتنا ملے گا اس کو. تو اپنے بیٹے بیٹی کو وصیت نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کا حصہ آلریڈی اٹھایا ہے. تو وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، جو وارث نہیں ہے. ہمارا کوئی قریبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جو ہے ہمارا نوکر ہے، بہت ہمارا ساتھ دیا ہے، خدمت کیا، تو آدمی غیر وارث جو ہمارے مال میں وارث بننے والا نہیں ہے اس کو وصیت کر سکتے ہیں. اور نمبر 3 وصیت بھی لمٹ ہے. 1/3، 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. پورے مال کا 1/3 اس کے اندر رہنا چاہیے. اگر 1/3 زیادہ وصیت کر دیا نہیں مانا جائے گا، وہ 1/3 تک ہی پکڑا جائے گا. تو یہ وصیت کی بات. تو اگر مرنے والے نے وصیت کیا کسی کو دینے کے لیے غیر وارث کو
تو پہلے اس کے بعد سے مائنس کرو. یہ تین چیزیں آج لوگ دھیان دیتے نہیں. فٹافٹ انتقال ہوا, مال بانٹ دیا, کفن دفن کا خرچ, اس کا قرضہ نکالنا, اس کی وصیت پوری کرنا, اس کے بعد جو بچے اب وارثین میں تقسیم. اگر یہ تینوں کام کرتے کرتے پورا مال ختم ہو گیا تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا, ہے ہی نہیں کچھ, کیا ملے گا, چلا گیا, ختم ہو گیا. تو یہ جو ہے غلطی ہوتی ہے نمبر 4 کی, تقسیم کرنے سے پہلے ترتیب کا خیال نہیں کرنا. نمبر 5, پانچویں چیز, ابھی تھوڑا لمبا ہے لیکن میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں کہ پانچویں غلطی جو ہے ناانصافی کرنا. مال کو تقسیم کرنے میں ناانصافی کرنا. ناانصافی میں 2 طرح ہوتا ہے. ایک یہ کہ جس کا حصہ نہیں ہے اس کو حصہ دینا, جس کا حق نہیں ہے اس کو بھی وراثت میں حصہ دے دینا. اب اس کی کئی 2-3 مثالیں ہیں. موضوع تھوڑا بہت لمبا ہے لیکن میں تھوڑا سا اختصار کر رہا ہوں کہ جو ہے مال کو تقسیم کرنے میں ناانصافی کرنا. ناانصافی میں 2 طرح ہوتا ہے. ایک یہ کہ جس کا حصہ نہیں اس کو حصہ دینا. مثال کے طور پہ ولد الزنا, جو اولاد زنا سے پیدا ہوتی ہے وارث نہیں بنتی. مثال کے طور پہ نکاح سے پہلے آج یہ بہت بیماری عام ہے. ہاں, اگر یہ معلوم ہو جائے یہ جرم لوگوں کو کہ نکاح سے پہلے بس 2 لوگوں کا آپس میں افیئر ہو گیا, لڑکی لڑکا, اور نکاح سے پہلے دونوں نے تعلق قائم کر لیا اور عمل ہو گیا. جو بچہ پیدا ہوگا نا یہ اس کا وارث نہیں بنے. اچھا, بعد میں لوگ نکاح کر دیتے, دونوں کا نکاح کر دیتے, نکاح کرنے کے بعد بھی یہ اس کا وارث نہیں بنے. تو یاد رکھ, ایسا سماج میں بہت ہوگا کہ لڑکا پہلے پیدا ہو گیا زنا سے, دونوں نے کی شادی کر دی. خیر بیٹا, ہاں وہ جو پیدا ہوا ماں جو اس میں حصہ پائے گا, جو اس کی ماں اس کے اپنا اس میں حصہ, اس کا حصہ نہیں پائے گا. اس کے جو جس سے اس نے شادی کیا باپ نے, یہ اس کا ابھی حقیقی باپ نہیں مانا جائے گا, کیونکہ باپ ہونے کے لیے نکاح شرط ہے. نکاح ہوا, نکاح سے پہلے بیٹا پیدا ہوا. تو بہت سارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے اس کو اس کا بیٹا سمجھ کے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. دوسری مثال ہوتی ہے کہ حصہ دے دینا. کوئی عورت ہے, اس کا طلاق ہو گیا یا اس کا خلا ہو گیا, پہلے سے اس کے پاس کوئی بچہ ہے, اب وہ گھر پہ آئی اپنے باپ کے آیا, بعد میں اس کا کسی اور سے نکاح کیا گیا. یعنی طلاق شدہ عورت, پہلے سے اس کے پاس بچہ ہے اور اس نے نکاح کیا, تو جہاں نکاح کر کے گئی وہ بچے کو بھی لے گئی. تو یہ بچہ جہاں ماں لے کے گئی ہے وہاں اس شوہر کے مال میں کوئی وارث نہیں ہے. لیکن جہاں وہ عورت جاتی ہے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی انتقال ہوتا ہے تو چونکہ یہ ماں چھوٹے میں گود میں لے کے چلی آئی تھی چھوٹے میں اور زندگی بھر یہاں رہی, شوہر نے یہ پالا, یہ جو دوسرا شوہر ہے, تو یہ اس کے انتقال کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا پراپرٹی کا وارث وہ بن جاتا ہے وہی, اور اگر اس آدمی کی دوسری بیوی سے اور اولاد ہیں اس کو بھی ہڑپ لیتا ہے, وہی بن جاتا ہے. تو وہ حصے دار نہیں. یہاں اگر عورت کہیں اور سے بچہ لے کے آئی ہے کسی اور شوہر کا, ہاں وہ اپنے باپ کے یہاں پائے, یہاں جہاں لے کے آئی یہاں حصے دار نہیں ہے. ایسے ہی ایک اور مثال ہوتی ہے جو حصے دار کا حصہ دیتے ہیں, گود لینا. گود لینا نا اسلام میں اچھا عمل نہیں ہے, اس کو یاد رکھو. گود لینا اسلام میں اچھا عمل نہیں ہے, اور نہ اس میں اسلام نے اس کو پسند کیا ہے, اس کو ابھارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی کر دیا جائز رکھا, ٹھیک ہے, لیکن بہت اچھا عمل نہیں ہے گود لینا. بہت سارے نقصانات ہیں, گود لینے کے. اور یہاں اتنا بڑا جو الگ موضوع ہے, اس کے پورا ایک الگ درس ہونا چاہیے گود لینے کے تعلق سے, کہ بہت سارے لوگ بچہ گود لے لیے تو اس کے باپ کا نام اور پورا کا پورا چین کا ڈالتے اور باقاعدہ یہ وارث بن جاتا ہے. یہ وارث نہیں ہے, اس کو حصہ نہیں ملے گا. پہلی بات تو اسلام میں گود, ٹھیک ہے کوئی آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے, پالا الگ مسئلہ ہے, لیکن گود لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہ بڑا ہو گیا, اگر یہ بچہ کس ماں نے گود لیا, جس عورت نے پالا ہے اس کو, یہ بچہ بالغ ہو گیا, یہ بچہ بالغ ہو گیا تو اس عورت سے پردہ ہو جائے, وہ جس نے پالا اسے پردہ ہے. اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اس کے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں گود لینا یہ اسلام میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے, پسند ہی نہیں کیا گیا اسلام نے. اسلام نے کہیں ابھارا نہیں, لیکن اس کو بھی حصے دار مانا جاتا ہے. جس کو جو آدمی کسی کو گود دے دیا تو پوری پراپرٹی کا وارث بن جاتا ہے, یہ ثابت نہیں ہے. اب دوسری مثال جو ہوتی ہے جس کا یعنی تقسیم کرنے میں ناانصافی کرنا. ایک ناانصافی کیا ہے, جس کا حصہ نہیں اس کو حصہ دینا.
ایک ناانصافی ہے کہ جس کا حصہ ہے اس کو حصہ نہیں دینا. اور اس میں سب سے زیادہ محروم کون ہوتی ہیں؟ عورتیں. چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, چاہے بیوی کی شکل میں ہو, چاہے بیٹی کی شکل میں ہو, چاہے بہن کی شکل میں ہو. یہ چار شکلیں ہیں عورت. ہر جگہ وہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اکثر جگہوں پر کہ وہ حصے دار ہونے کے باوجود بھی اس کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے. آج سماج میں وہی زمانے جاہلیت کی رسم آج واپس مسلم سماج میں آئی ہے کہ عورتوں کو ان کا حق ہونے کے باوجود ان کو حصہ نہیں دیتے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, یعنی بیٹیاں زیادہ محروم ہوتی. اور اس میں سب سے بڑا جھوٹ جو بولا تھا نا حصہ نہ دینے میں, وہ کیا ہوتا معلوم؟ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. بہن نے معاف کر دیا. کہیں ہزار میں ایک دو مثال ہو سکتی ہے, معاف کر دیا. تو نے بانٹ کے دیا نا, تو اگر بانٹ کے دے دیتا اس کے ہاتھ میں, پھر وہ تیرے کو واپس لوٹا دیتی. ہاں چل ٹھیک ہے رکھ لے. سمجھ میں آتا؟ تو نے بانٹا ہی نہیں اور بانٹنے سے پہلے بولتا ہے بہن نے معاف کر دیا. جھوٹ ہے. اور یہ اصل میں بلیک میل کرتے. وہ بہن جاتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو کہاں جائیں گے, بھائی سے تعلق ختم ہو جائے گا, وہ مانگتی بھی نہیں ہے اپنا حصہ اپنے باپ کے اس میں سے مانگتی نہیں ہے. جہاں عورت کو کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑی نہیں ہوتی. اس کا حق ہے اس کے باپ کے مال میں. جہاں بولنا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے بولتی نہیں اور نہ کھڑی ہوتی ہے, اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتی ہے. اگر شوہر دوسرا نکاح کر لے جو اللہ نے اجازت دیا ہے وہاں کھڑی ہو جائے گی, وہاں کھڑی ہوگی اور مخالفت کرے گی. اور یہاں اس کا حق ہے, قانون حق ہے, یہاں کھڑی نہیں ہوتی, بولتی نہیں ہے. آپ بتائیے. تو آج جو ہے سب سے بڑی جو محرومی ہے نا, یعنی حق تلفی, ناانصافی, وہ عورتوں کے ساتھ ہوتی, بیٹیوں کے ساتھ, کہ ان کا حصہ نہیں دینا اور کیا بولنا, معاف کر دیا. اچھا ایک مثال آپ بتائیے, وہی آدمی جو بولتا ہے معاف کر دے, اس کو بولو اچھا ٹھیک ہے اپنی بہن کو تو جو حصہ ہوتا ہے نا 5 لاکھ دے دو, جو اس کو حصہ ہے وہ دے دو. 1 سال کے بعد ماں کو دیکھو دیتی ہے اور معاف کرنے والی دیکھو کیا دیتی, تم اس کا حصہ 2-4 لاکھ جو ہوتا ہے دے دو, پھر مانگو, اس کے ہاتھ میں دے کے مانگو. یہ جھوٹ ہے کہ دیکھ معاف کر دیں. اچھا معاف کرنے کا مطلب کوئی تم ہڑپ کرا دو. اگر وہ عورت مان کبھی کبھی بہن بہت مالدار ہو, اگر اس کو نہیں چاہیے اس کا حصہ دے دو. وہ ہو سکتا ہے کسی اور بھائی کو دے دے, کسی بہن کو, کوئی بہن غریب اس کو دے دے گی, یا اس کو نہیں چاہیے کہیں مدرسے مسجد میں دے دے گی. لیکن معاف کرنے کا مطلب تم رکھ لو, یہ کام کا کام ہو تو دیا ہے نہیں بولتا معاف کر دیا. اچھا دوسری ایک وجہ ہوتی ہے نا معاف. اچھا ایک جو بولا جاتا ہے بہن کو حصہ نہ دینا, ایک کیا بولتے ہیں معاف کر دیا. یہ جھوٹ ہے, دیا ہی نہیں. اصل میں دوسری وجہ ہوتی ہے نہ دینے کی. ارے اس کو جہیز میں باپ نے اتنا سارا دیا, ہاں والد نے جہیز میں اتنا سامان دیا, جہیز میں جو کچھ دیا نا اس سے وراثت میں کمی نہیں آئے گی, اس کے حق کے وراثت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جہیز میں جو باپ نے دیا نا وہ نفقے میں آئے گا, وہ حادثے میں آئے گا. باپ نے مجبوری میں دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک بیٹا بیمار ہو, ایک بیٹے, کوئی ایک آدمی کے 4 بیٹے, ایک بیٹا بہت بیمار ہو, باپ نے اس کے پیچھے 10 لاکھ خرچہ کیا. کیا جب وراثت تقسیم ہوگی تو بھائی بولے گا باپ نے 10 لاکھ خرچہ کیا تیرے بیماری میں, وہ مائنس ہوگا, کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. باپ نے خرچہ کیا اس لیے مجبوری میں کیا. ایسے اگر بیٹی کو جہیز دیا اس نے مجبوری میں دیا, وہ جو ہے وراثت کے وقت اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھائی کرانے میں, چھوٹے بیٹا ہے کوئی بیٹا, پڑھائی میں بہت خرچہ کیا, 2 لاکھ 4 لاکھ, کیا جب وراثت بٹے گی بھائی بول سکتا بڑا والا کہ باپ نے تیرے پیچھے پڑھائی میں اتنا خرچہ کیا, اب وہ وراثت میں اتنا تیرا حصہ مائنس ہو جائے گا؟ نہیں بول سکتا. باپ جو اپنی زندگی میں اولاد کے ساتھ کرتا ہے وہ نفقہ ہے, وہ نفقے میں آئے گا, وہ وراثت میں کمی. یہ جو بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, ایک تو بولتے معاف کر دیا, جھوٹ ہے. کوئی بہن معاف نہیں کرتی ہے. نبی کے زمانے میں کیا آج کی عورتیں نبی کے زمانے کی عورتوں سے زیادہ پاک نبی متقی ہو گئی ہیں؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر کے پاس آئی. حضرت فاطمہ ابوبکر کے پاس آئی. حضرت فاطمہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہے. ابوبکر کے پاس آئی, کہا میرے باپ کے مال میں میرا حصہ کہاں ہے, مجھے حصہ نہیں ملا. ہاں کس کے پاس آئی ہیں؟ اپنے ابا کے پاس آئی ہیں. حضرت ابوبکر کے پاس آئی, کہتی ہیں کہ میرے جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی ہیں. اور کون ہے وہ؟ خلیفہ ہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، حضرت عائشہ کو بھی نہیں دیا ہے، فاطمہ کو بھی نہیں دیا ہے، اور کیا بولتے ہیں میرے باپ کے مال میں حصہ دو. حالانکہ ان کو علم نہیں تھا. بتایا ان کو کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی ہے، وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے. تو ان کو علم ہوا، چلی گئی. حضرت ابوبکر شیعہ بہت اس کو بیان کرتے ہیں، دیکھو ابوبکر نے حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، لیکن یہ نہیں بولتا حضرت عائشہ کو بھی نہیں دیا. اگر فاطمہ کو نہیں دیا تو اپنی بیٹی عائشہ کو بھی نہیں دیا. عائشہ کون تھی؟ اللہ کے نبی کی بیوی تھی. بیوی کو بھی نہیں دیا کیونکہ نبی کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ہو جاتا ہے، برتنی صدقہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال کہ نبی کے زمانے میں حضرت فاطمہ اپنے باپ کے مال میں حصہ لینے آئی. مادا ایک عورت کو پورا حق ہے کہ اپنے باپ کے مال میں حصہ مانگے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک عورت دادی آئی، کہا کہ جو ہے میرے پوتے کا انتقال ہوا ہے، میرا حصہ کہاں ہے، میرا حصہ کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا اچھا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. پھر صحابہ کو بلایا، کہا بتاؤ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو صحابہ نے گواہی دیا کہ اللہ کے نبی نے 1/6 دلایا ہے دادی کو. حضرت ابوبکر نے دادی کو 1/6 دلایا، یعنی 60 لاکھ اگر ہے تو 10 لاکھ میں ملے گا دادی کو. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے کہ نبی کے زمانے کی عورتیں بہت پاک پاک تھی، بہت متقی تھی، لیکن اپنا حق جانتی تھی، اپنا حصہ لیتی تھی. اس لیے آج سماج میں بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا اور یہ بولنا معاف کیا غلط، جہیز میں دے دیا یہ بھی غلط، اس سے بھی کوئی چیز مائنس نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھیں. آج آپ دیکھیے مجھے افسوس تب ہوتا ہے، مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا رہتا ہے اور کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں. آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کسی جگہ چوری کر لیا، 10,000 کی موبائل کسی نے چوری کیا اور اس کی ویڈیو نکل گئی. 10,000 کی موبائل چوری کرنے کوئی آدمی اور اس کی ویڈیو نکل گئی اور اس کو وائرل کر دیا. کتنا آدمی شرم لائے گا، کتنا شرمندہ ہوگا، کتنا زیادہ مطلب ہر جگہ منہ چھپائے گا. ایک آدمی اگر 10,000 کی موبائل چوری کر لے، اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے تو آدمی شرم کے مارے کہیں نکلے گا نہیں. اور یہ بہن کا کئی لاکھ کھا کے بیٹھا یہ چور، اس کی ویڈیو کو وائرل کرے گا، کون کرے گا وائرل؟ آپ بتائیے. کچھ لوگ آتے میرے پاس بولتے ہیں مولانا صاحب وہ آدمی سود خور ہے، سود کھاتا ہے، اس کے یہاں کھانا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے. اور یہ کوئی پوچھنے والا بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، بہن کا حصہ کھا رہا ہے، اپنے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے یہاں میں جو ہے کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. تو آج اتنا بڑا یہ جو جرم ہے نا، اس جرم کو اتنا ہلکا سمجھا گیا ہے، ہلکے میں کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں، کوئی جرم نہیں. ارے یہ مال کا معاملہ ہے، زندگی بھر اگر کسی کا حصہ بیٹھے کھا رہا ہے، زندگی بھر کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، یہ حرام خور ہے، حرام خور، حرام کھا رہا ہے یہ جو بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا ہے. اس لیے عورتوں کو بھی جاگنا چاہیے، اپنا حصہ لینا چاہیے اپنے باپ کے مال میں سے. اور بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کچھ گڑبڑی ہو گئی ہے مال میں حصہ بہن کو دے، بلا کے پورا حصہ دے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ناانصافی جو ہوتی ہے وہ ایک یہاں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دینا. ایسے ہی ناانصافی کبھی کبھی چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ہوتی ہے. چھوٹا بھائی ایک باپ کے ساتھ بہت دن تک کام کیا، 40 سال تک باپ کا بزنس سنبھالا، اور ایک چھوٹا ہے پڑھائی وڑھائی کر رہا تھا، چھوٹا بیٹا تھا. اب یہ جو بڑا ہے نا باپ کے انتقال کے بعد پورا ہڑپ دیتا ہے. ارے میں نے تو کیا باپ کے ساتھ، یہ پورا بزنس میرے سے والا ہے. تو باپ کے ساتھ تھا تو کس صورت میں تھا؟ پارٹنر تھا. تو باپ کے ساتھ تو پارٹنر نہیں تھا، تو غلام تھا باپ کا، تو نوکر تھا. باپ نے تجھ کو دکان پہ رکھا تھا، 40 سال تو باپ کے ساتھ رہا. کس صورت میں رہا پہلے بتائیے گا؟ تو پارٹنر تھا باپ کا یا تو باپ کا غلام تھا؟ اور یاد رکھیے جو بھی باپ کے ساتھ تو دکان پہ رہتے ہیں، ہماری بڑا بھائی تو ہوتا ہے، وہ پارٹنر کی حیثیت سے نہیں رہتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا ہو کہ باپ نے پارٹنرشپ کیا ہو بیٹے کے ساتھ. اگر کوئی پروف نہیں ہے یہی مانا جائے گا کہ تو جو باپ کی دکان پہ کام کیا وہ نوکر کے حساب سے کیا، اور تو نے اپنا لے لیا جو کچھ کھانا کپڑا بائک کیا باپ کے پیسے سے. ہاں گھوما کو کیا کیا تو نے لیا، تو نے ایک نوکر سے زیادہ لے لیا. تو نے ہاں تو اتنا کر سکتا ہے کہ میں نے 40 سال کام کیا، مجھے اگر ایسا ہے اس کو ملا ہی نہیں، ہر مہینہ تو لیتا تھا اس میں سے یا ہمیشہ لیتا تھا اس میں سے، تو اب تو وراثت کے وقت پورا کا پورا جتنے بھائی تک کو لینا پڑے گا. کیوں؟
تو جو باپ کے ساتھ کیا وہ ایک نوکر اور ایک غلام کی حیثیت سے کام کیا ہے. ہاں اس کو یاد رکھیے. تو یہ چھوٹے بھائی بہت سارے محلوں کو جاتے ہیں, پورا ہڑپ کر رکھ لیتا, دیتا ہی نہیں. ہاں نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی کبھی کبھی اس میں جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا, اب ایک بھائی گندا سوال کیا, اب چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, اسے پڑھایا لکھایا, وہ ساری چیزیں کیا, اب ایک دکان ہے, دھندا کر رہا ہے, دکان بڑھا رہا ہے, کئی چیزیں بنا لیا اس نے, یہ کر دیا وہ کر دیا, سارا جگہ یہاں وہاں پورا بڑھایا. اور اس کے بعد جب بانٹنے کا موقع آیا تو جو ہے صرف پہلی جو دکان ہے وہاں بانٹا, اور جتنا بنایا وہ سب نے دیتا ہے. تو نے بنایا کہاں سے؟ بولتا میں نے بزنس آگے بڑھایا. تو جو بزنس آگے بڑھایا وہ اصل موڑی کس کی تھی؟ وہ باپ کی تھی, اور اس موڑی میں سب کا حصہ تھا. تو نے سب کو بانٹ دیا؟ نہیں دیا. جب نہیں دیا تو اسی اصل پیسے سے تو آگے بڑھا ہے, سب کا حصہ ہے. تو یاد رکھیے بہت اہم موضوع یہ کہ میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہے چند باتیں, اور اس میں کبھی کبھی جو ہے حصہ نہ پانے والوں میں عام طور پہ مرنے والے کی بیوی بھی ہوتی ہے, نہ پانے والوں بیوی بھی ہوتی ہے. بیٹے آتے ہیں, بیٹے بانٹ کے دیں گے, اور ماں کو دیا ہی نہیں. اور ماں کبھی اس بیٹے کے ساتھ رہتی ہے, کبھی وہ بیٹے کا درد بھٹکتے, ایک ہفتہ یہ کھلاتا ہے, ایک ہفتہ وہ کھلاتا ہے, ایک ہفتہ وہ کھلاتا ہے, ماں کا حصہ دیا ہی نہیں. مرنے والے کی اگر مان لیجیے کسی آدمی کا انتقال ہو, اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ایک بیوی ہے, کتنا ملے گا بیوی کو؟ اگر وہ آدمی مان لیجیے 80 لاکھ چھوڑا تو یہ بیوی کو, اس کی بیوی کو 10 لاکھ ملے گا. 8 لاکھ ملے گا. 8 لاکھ یعنی 80 لاکھ میں 8 لگے, جتنا بھی ہو 8واں حصہ بیوی کا, 8واں حصہ. 8 لاکھ اگر مل جائے تو کہاں جائے گا بتائیے؟ اکیلے رہ سکتی ہے, لیکن ماں مرنے والے کی بیوی کا حصہ میں لاتے نہیں. کچھ لوگ سوال لے کے آتے ہیں آفس میں تو لکھ کے لاتے ہیں نا, ایسا تھا یہ بیٹا اتنا بیٹی, میں پوچھتا ہوں ماں بھی ہے؟ ہاں ماں ہے, وہ جو ہے بالکل آخری والا جانے والی. جاہل کہیں کا اس سوال پوچھنے آیا ہے, اور ایک وارث موجود ہے, اس کو لکھا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی موجود ہے, اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ وارث ہے. اور جو ہے وہ بیچارے کو بھٹکتے رہتی ہیں. کبھی کبھی دادیاں اور دادی بھی حصے دار, اگر مان لیجیے وہ زندہ ہے تو اس کو بھی حصہ نہیں ملتا, وہ یہاں بھٹکتی رہتی. اگر آدمی کو اس کا حصہ مل جائے عزت کے ساتھ جیے. بہرحال اور بہت ساری باتیں تھیں جو میں اختصار کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے, اس کو یاد رکھو. یہ مال کا معاملہ ہے, یہ مال کا معاملہ ہے, یہ ایسا معمولی معاملہ نہیں ہے. نمازیں بیکار ہو جائیں گی, دعائیں بیکار ہو جائیں گی, عبادتیں خراب ہو جائیں گی اگر اس میں کچھ بھی کمی ہوئی تو. اس لیے مال کے تعلق چوکنا رہیں, کسی کا حرام کھانا نہیں. اگر ابھی بھی کسی نے غلطی کیا ہے, بہن کا حصہ ابھی بھی کسی کے پاس ہے, چپ چاپ حساب لگا کے دے دے, حساب لگا کے دے دے, پاک صاف ہو جائے, ورنہ قیامت دن پکڑا جائے گا. اور یہاں تو جو سزا اللہ کی طرف سے وہ ملتی رہے گی. ہاں اس لیے اس معاملے میں کوئی لاپرواہی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تعلق سے جو ہے چوکنا رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں